ایسے ہے کہ ہر ایک نے یہ پیالہ پینا ہے، ہر ایک نے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ آج قبروں پہ جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو مرنے والوں کی شکلیں، صورتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے نام لے لے کے قبروں کی طرف اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے۔ یقیناً وہ وقت بھی آنے والا ہے جب نام لینے والے اور ہوں گے، اور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا وہ میں ہوں گا، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے۔ اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کائنات میں قرآن کے منکر تھے بھی اور ہیں بھی، اسلام کے منکر تھے بھی اور ہیں بھی، آقا السلام کی نبوت کے منکر تھے بھی اور کائنات میں ہیں بھی، ختم نبوت کے منکر موذی تھے بھی اور ہیں بھی، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے منکر تھے بھی اور ہیں بھی، لیکن آج تک کوئی موت کا منکر پیدا نہیں ہوا کہ جو کہے کہ موت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرعون جس کا یہ دعویٰ تھا آنا ربکم الاعلیٰ، کہ تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں، جب اللہ فرماتا ہے اغرقنا آل فرعون، جب دریا میں غوطے کھائے تو کہنے لگا میں رب نہیں ہوں، رب وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اس کے وہ سارے دعوے ختم ہو گئے، اور رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اللہ فرماتا ہے تم جہاں رہو موت تمہیں مل کر رہے گی، پا کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتا ہے مضبوط برج بنا کے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو موت وہاں بھی آگے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے مرنے والوں کے لیے رونا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے افسوس بھی کرنا ہوتا ہے، اور جنازے کو کندھا بھی دینا ہوتا ہے، مٹھیاں بھر بھر کے قبر پہ مٹی بھی ڈالنی ہوتی ہے۔ لیکن جب واپس آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں جنہیں مرنا سی وہ مر گیا، اسی کہنا مرنا۔ ہم سوچتے ہیں جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، ہم نے نہیں مرنا، مرنا ہوتا تو ہم مر جاتے۔ یاد رکھیں جن کے جنازے ہم نے اٹھائے ان کو بھی یہی خیال تھا، لیکن وہ دنیا میں نہ رہے، تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ ہم نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ حدیث پاک میں البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے حدیث پاک نقل فرمائی۔ میں نے کہا تھا سنجیدہ محفل ہے اور سنجیدہ انداز میں چند باتیں سنیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ ان ملک الموت یقف علی کل باب فی کل یوم 5 مرات، ہر دن، ہر روز، ہر دروازے پر ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے۔ ان ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اور یہاں بھی ملک مفرد واحد کو ذکر کیا گیا۔ یاقفو، یاتی نہیں، واقفہ یاقفو استاد العلماء جلوہ گر ہیں، اس کا معنی ہے ٹھہرنا۔ میدان عرفات میں آج رکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات، یعنی عرفات میں آ کے رکنا، ٹھہرنا۔ یاقفو علی کل باب، اسرائیل ہر دروازے پہ آ کے ٹھہرتا ہے۔ کب؟ فی کل یوم، ہر روز۔ کتنی مرتبہ؟ فرمایا 5 مرات۔ اندازہ کریں ہم نے تو سالہ سال تک موت کو یاد نہیں کرنا ہوتا، لیکن جس نے ہماری جان نکالنی ہے وہ روزانہ ہمارے دروازے پہ 5 دفعہ آتا ہے۔ کاش ہم نے دن میں 1 مرتبہ ہی موت کو یاد کیا ہوتا۔ علامہ سکوری لکھتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو لوگ پریشان کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا اونٹ ہے، مست ہو گیا ہے، پکڑا ہی نہیں دیتا، مارتا ہے، کاٹتا ہے۔
ہم نے اس پر پانی لانا ہے، مزدوری کرنی ہے، ہم تو مزدور لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونٹ کی طرف چل پڑے، لوگوں نے دامن پکڑ لیا، حضور جانور ہے، خیال کرے وہ مسئلہ نقصان نہ دے۔ آپ نے فرمایا جانور ضرور ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، جانور نبیوں کا احترام کرتے ہیں، جانور نبیوں کا۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ جانور نبیوں کا احترام کرتے ہیں اور انسان نبیوں کی توہین کرتے ہیں، انسان جانوروں نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آئے نا شام کو روتے ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے پوچھا میرا یوسف کہاں ہے؟ کہنے لگے جی وہ ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، وہ جس طرح آپ نے کہا ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ فرمایا کہ کیا نشانی علامت ہے؟ انہوں نے کرتا لا کے دیا، حضور یہ خون لگا ہوا ہے۔ آپ نے کرتا کھول کے یوں کیا، فرمایا بڑا دانا بھیڑیا ہے کہ بیچ میں سے میرا بیٹا کھا گیا اور اس کا ایک دھاگا بھی نہیں ٹوٹا۔ تو بھائی سمجھ گئے کہ باپ نے تو ہماری بات پہ یقین نہیں کیا۔ وہ اتنے طاقتور دلیر تھے، جنگل سے ایک بھیڑیا پکڑ کے لائے اور اس کے منہ کو خون لگا کے لائے کہ حضور شاید یہ وہ بھیڑیا ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے، بھیڑیے نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ بھیڑیے نے جواب دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ اِنَّا لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْوُحُوشِ، کہ حضور ہم پر اور جنگل کے تمام درندوں پر نبیوں کا گوشت حرام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میرا بیٹا نبی ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت یا 8 سال تھی یا 12 سال، صرف 2 قول ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت ابھی تک نہیں کیا۔ بھیڑیے کو کس نے بتایا کہ یوسف نبی ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے کہا اِنَّا لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْوُحُوشِ۔ اس نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں یوسف کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں یعقوب کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں یوسف کا مقام کیا ہے۔ بھائی کنویں میں ڈال کے آئے ہیں، بھیڑیا عظمت کے ترانے گا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم پر حرام ہے، جنگل کے جانور ہیں، وحشی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی شریعت ہے، نہ ان کے لیے کوئی اسلام ہے، نہ ان کے لیے کوئی حرام ہے، نہ حلال ہے، لیکن جنگل کے درندے بھی نبی کا احترام کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے کہے کہ نبی نو 40 سال تک نبوت دا پتہ ہی نہیں، تیرے نالو تے بھیڑیا چنگا جڑا 8 سال یوسف علیہ السلام دے نبوت دا اقرار کر گیا۔ کیا بات۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار کا بھی بچپن تھا، بات بھی ہٹ رہی ہے ترتیب سے توجہ کرنا۔ سرکار مکہ شریف سے باہر نکل گئے، بچپن تھا، ابو جہل پرلی طرف سے اونٹنی لے کے آ رہا تھا، تو اس نے دور سے دیکھا کہ ہیں تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نزدیک آیا، اونٹنی بٹھائی اور کہنے لگا یا محمد اجلس خلفی، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مکہ لے کے چلوں۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے اور ابو جہل کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھ گئے، اور اس نے اونٹنی کی مہاریں ہلائیں، نہ اٹھی، اس نے گھٹنے مارے، نہ اٹھی، چابک مارے، نہ اٹھی۔ جب اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا، اس نے مارنے کی بھی حد کر دی، تو اونٹنی نے رو کر کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج اگر مجھے زبان دیتا تو میں اس کو بتاتی میری مجبوری کیا ہے، میں کیسے بتاؤں، یہ نہیں سمجھتا۔ رب کائنات نے اس کی فریاد کو قبول کر کے اس کو زبان دی۔ علامہ سید آلوسی فرماتے ہیں اونٹنی نے جواب دیا ہے ابو جہل کو مخاطب کر کے، یا احمقو ھذا سید کیف یجلس خلفک، او بے وقوفا جنہوں پیچھے بٹھایا یہ سردار ہے۔ کیا بات، بہت اچھی، اللہ اکبر۔ اونٹنی نے ابو جہل کو کیا کہا، یا احمقو۔ اگر آپ سرکار کے دشمن کے لیے ایک دفعہ احمق لفظ ادا کر دیں تو میرے خیال میں ثواب بھی ہوگا۔ اونٹنی نے کیا کہا، یا نہیں بول رہے، یا ایدہ مطلب ہے کہ جڑا نبی دا بے ادب ہے انہوں جانور بھی سمجھ دنے پرلے درجے دا بھاگا لے، انہوں تمیز نہیں کہ اللہ کے نبی کی ہستی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل آتا ہے دروازے پہ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، اور ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل ایک ہے،
اور حدیث پاک میں بھی ملک الموت ایک فرشتے کا ذکر کیا گیا. دنیا پہ گھر کتنے ہوں گے؟ ہم تو محلے کے گھر نہیں بتا سکتے کتنے ہیں، اور کئیوں کے تو اپنے بچے اتنے ہوتے ہیں، کوئی پوچھے تو ایک منٹ سوچ کے پھر بتاتے ہیں ہاں اتنے ہیں. تو محلے کے گھر کا کس کو پتا؟ گن گن کے پھر بتائیں گے اتنے ہوں گے. شہر میں کتنے ہیں، پھر ملک میں کتنے ہیں، پھر دنیا میں کتنے ہیں. ہر دروازے پہ ہر روز ایک ہی اسرائیل 5 مرتبہ. ایک باری بھی آندا تے گل منن نو اوکھی سی، تے 5 باری ہر دروازے تے. دسو کہ کیویں آ سکتے؟ جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں ان سے بتاؤ یہ ہے حدیث، اب بتاؤ کہ کیسے آتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی. آقا نے اس مسئلے کو حل فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے. حضور کیسے آتا ہے؟ فرمایا جعلت الارض لملک الموت کالطست فیتناول حیث شاء. فرمایا رب نے پوری دھرتی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اسرائیل کے سامنے ایسے کر دی ہے جس طرح کھانے والے کے سامنے ایک کھانے کی پلیٹ ہوتی ہے. جعلت الارض لملک الموت کالطست. دست عربی زبان میں ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لینا، نیٹ سے اٹھا کے دیکھ لینا. تا سین اور تا دست اس کا معنی ہے پلیٹ یا پرات. فرمایا اسی طرح ہے. حدیث پاک میں کہا گیا دنیا پلیٹ کی طرح ہے یا پرات کی طرح ہے. یہاں تو ہمیں رحیم یار خان سے یہاں تک پہنچنے کے لیے پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. پلیٹ کا اتنا سفر تو نہیں ہوتا. مسافتیں تو اپنی جگہ پر باقی ہیں، تو پھر یہ پلیٹ کی طرح کیوں ہے؟ توجہ کریں. کائنات اپنی حیثیت میں اسی طرح قائم ہے. رب نے اسرائیل کو نظر دی ہے. میرے آقا کے فرمان کا مقصد ہے رب نے اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے کہ جس طرح کھانے والے کے سامنے پلیٹ ہوتی ہے، اس کا دایاں، اس کا بایاں، اس کے آگے، اس کے پیچھے، چاروں طرف دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے. تو اسرائیل بھی پوری کائنات پہ اسی طرح نظر رکھے ہوئے ہے، اور ساری دنیا اسرائیل کی ہر وقت نظر میں رہتی ہے. اسرائیل کون ہے؟ یہاں تو یار لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. یہ اسرائیل کا مقام بول نہیں رہے ہے نا. لوگوں کا عقیدہ کہ دیوار کے پیچھے کی، اگر نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو اسرائیل کو کہاں سے علم ہو گیا؟ اور اسرائیل کون ہے؟ ایک حدیث پاک اور سنیں. نبی پاک نے فرمایا ما من نبی، کوئی نبی دھرتی پہ ایسا نہیں آیا الا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. مگر یہ کہ اللہ نے اس کے لیے 2 وزیر آسمانوں میں رکھے اور 2 وزیر اللہ نے اس کے زمینوں میں رکھے. حضور آپ کے؟ فرمایا میرے بھی ہیں. آپ کے وزیر؟ فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ. فرمایا سارے فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود جبرائیل مجھ مصطفیٰ کا وزیر ہے، میں اس کا بھی بادشاہ ہوں. حدیث ہے. فرمایا جبرائیل میرا وزیر ہے، میکائیل میرا وزیر ہے. یعنی جبرائیل نے وزیر بن کے آقا کی حکومت کو تسلیم کر لیا، میکائیل نے بھی غلامی قبول کر کے آقا کی حکومت کو تسلیم. اور ہم کہتے ہیں نبی کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی حکومت نہیں چاہیے. ناراض نہیں ہونا. کس کی حکومت چاہیے؟ ہمیں تو اپنی پارٹی کی حکومت چاہیے. قرآن کی نہیں، حدیث کی نہیں، اسلام کی نہیں، نظام مصطفیٰ کی نہیں. کس کی؟ پارٹی کی. آپ کو پتا ہے کہ قبر میں تیسرا سوال من ربوں کا، ما دینوں کا، اور تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ نہیں ہے کہ تو کس پارٹی میں تھا، یہ نہیں ہے کہ تیرا لیڈر کون ہے. سرکار سامنے ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے اب بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. استاد العلماء جلوہ گر ہے. اب نہیں، اب تو تم مانے گا، تیرا باپ بھی مانے. دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے کہ پھر نہ مانیں گے. آج تو نہیں مانتا، کل وہ نہیں مانیں گے تیرا ماننا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تیرا ماننا کسی کام کا؟ آج مان.
تیسرا سوال یہی ہے کہ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ آج جب لوگوں کو نظام مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں نا، سچی گل ہے سانو لوگ منہ تے کہندے نے اوے مولوی ہو ہن نظام مصطفیٰ نہیں چل سکتا۔ میں نے کئی دوستوں کو کہا، میں نے کہا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کرو، جب ابو جہل تھا نظام مصطفیٰ چلا؟ ابو لہب تھا تو نظام مصطفیٰ چلا؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا تو نظام مصطفیٰ چلا؟ مدینے میں یہودی رہتے تھے نظام مصطفیٰ چلا؟ اور ایران اور روم کی حکومتیں تھی تو نظام مصطفیٰ چلا؟ آج ہم پیدا ہوئے، ہمارے ہوتے نہیں چل سکتا، تو اس کا مطلب ہے ہم ان بدبختوں سے بھی برے۔ اگر نظام مصطفیٰ چلنے والا ہی نہیں تھا تو رب نے دے کے بھیجا کیوں؟ عجیب گل ہے، ہر کسی دا نظام چل سکتا ہے، نظام مصطفیٰ نہیں چل سکتا۔ نظام تے خدا دی قسم ہے یہ ہوئی جڑا چلن والا ہے، بولتے نہیں ہو بھائی، یہ نالوں ود تے نظام ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، بے ربط سی تقریر ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمس کے گورنر تھے، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ بڑی عجیب روایت ہے، دل کے کانوں سے سننا اور پھر سوچنا کہ نظام مصطفیٰ کہتے کسے۔ ہمس کے گورنر ہیں، ہمس کے علاقے کے کچھ لوگ شکایتیں لے کر آئے اپنے گورنر کی، اور حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کہ ہمارا گورنر تبدیل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو چون کے اچھا بندہ دیا تھا تمہیں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں شکایتیں ہمیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا ایک شکایت تو ہمیں ان سے یہ ہے کہ وہ صبح نماز پڑھا کے اپنے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر دیر سے نکلتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ایک بات۔ دوسری، دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے، ہم کدھر جائیں؟ تیسری شکایت، وہ ہفتے میں ایک دن کسی کو ملتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت، ان کو کوئی مرض ہے، تکلیف ہے، ہمارے گورنر ہیں کبھی کبھی گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، تو لہذا چینج کریں۔ حضرت عمر نے خط لکھا اور فرمایا جا کے عمر کو یہ خط دو، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب اور جہاں میرا خط پہنچے فوراً جو تیرے پاس خراج کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے علاقے کا، وہ لے کر فوراً میرے پاس پہنچے۔ لوگ چلے گئے۔ اب نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنا، جب لوگ گئے تو حضرت عمر نے انتظار کیا، ایک دن، دو دن، تین دن، کئی دن کے بعد حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر۔ جب آئے تو حضرت عمر نے پہلا سوال کیا کہ میرا خط تیرے پاس کب پہنچا تھا؟ انہوں نے ڈیٹ تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو۔ فرمایا اتنا سفر تو نہیں ہے جتنا دیر لگا کے آئے ہو، جبکہ میں نے لکھا تھا کہ فوراً آؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا رب پیدا کرنے والا گواہ ہے، میں نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، میں اسی وقت چل پڑا۔ فرمایا پھر دیر کیوں؟ کہنے لگے حضور پیدل کا رستہ ہے، اتنا سفر ہے، آخر ٹائم لگا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہیمس کے گورنر ہو، تم نے اپنے پاس سواری نہیں رکھی؟ فرمایا نہیں۔ پیدل آئے ہو؟ فرمایا جی۔ گھوڑا نہیں ہے؟ حضور نہیں ہے۔ کوئی سواری نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کیا بیت المال میں یہ نہیں تھے؟ حضور بیت المال مصطفیٰ کی امت کے لیے تھا یا مجھ گورنر کے لیے تھا؟ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ گورنر ہو کے اب تو کس طرح کہتے تھے کہ تیرے کوچے سے نکلے تو سوئے دار چلے، اب تو جو بھی حکومت سے نکلتے ہیں تو سوئے دار ہی چلتے ہیں نا، سب کے خلاف کیس نکلتے ہیں، اور کئیوں کے تو حکومت میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں کسی حکومت پہ طنز نہیں کر رہا، یہ گورنر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرے خلاف شکایتیں، میں حیران ہو گیا، تو بندہ ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ حضور کیا شکایتیں ہیں؟ فرمایا کہ تیرے خلاف شکایتیں ہیں، تو نماز پڑھا کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، دیر سے نکلتا ہے۔ نماز پڑھا کے، پڑھ کے نہیں۔ گورنر نماز، میں سچی بات کہتا ہوں، ہمارے پاکستان کے 4 یا 5 صوبے ہیں، کسی صوبے کا گورنر نماز پڑھا کے مجھے دکھا دے، میں آپ کو منہ مانگا انعام۔
پڑھا کے نہ دکھائے نماز سنا دے کہ یہ نماز ہے. اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ جہان کی ڈگریوں کے پلندے بغل میں ہیں اور پڑھنے کے لیے سورت اخلاص نہیں آتی, اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ملا کی مسجد بند کر دو, سپیکر اتار لو, جلسے بین کر دو. خدا کے بندے, تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا بات, تم کیا لگتے ہو اسلام کے؟ تمہیں تو کلمہ سیدھا نہیں آتا. اور وہ اپنے گرے بانوں میں جھانکے کہ جنہوں نے گاڑیوں کی دھول چاٹ چاٹ کے وہاں تک پہنچایا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے کہ تم نے اپنے قوم کے نگران ایسوں کو بنایا جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں. اور پھر چار ٹکرے خدا کی بارگاہ میں مار کے ہم نمازی بنے پھرتے ہیں. کل حساب نہیں دے گے کہ کیا کیا ہم نے. حضرت عمر نے فرمایا تیرے خلاف شکایت ہے, دیر سے کیوں نکلتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں آٹا گوندتا ہوں, آگ جلاتا ہوں, روٹی پکاتا ہوں, پھر کھاتا ہوں, پھر نکلتا ہوں, دیر تو لگنی ہے. فرمایا تیرے پاس خادم نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا میں تو خود قوم کا خادم ہوں, میرا خادم کیا؟ فرمایا تم گورنر ہو ہمس کے؟ فرمایا بلے ہوں. تو پھر خادم نہیں رکھا؟ حضور مجھے قوم کی خدمت کے لیے بھیجا تھا یا مخدوم بنا کے؟ اور یہاں تو یہ ہے کہ ایک ضلع کے افسر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ملازم ہوتے ہیں, نوکر چاکر خدمت گزار خوش آمدی کتنے کتنے. آپ نے فرمایا دوسری شکایت تیرے خلاف یہ ہے کہ تم دن کو ملتے اور رات کو نہیں ملتے. حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور میں نے رب سے وعدہ کیا تھا مولا دن مخلوق کے لیے رات خالق کے لیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, میری دن ڈیوٹی میں گزرتی ہے, رات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارتا ہوں. ہیں گورنر. فرمایا تیرے خلاف شکایت ہے کہ ہفتے میں ایک دن تم باہر نہیں نکلتے. آپ نے فرمایا کہ میرا کپڑوں کا یہی ایک ہی سوٹ ہے, دوسرے کپڑے نہیں ہیں. اس دن میں دھو کے ننگا گھر میں بیٹھتا ہوں, خشک ہوتے ہیں تو پہن کے باہر آتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں؟ فرمایا خدا گواہ ہے میرا ایک ہی سوٹ ہے جو میرے تن پر ہے بس. یہ نظام مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں. فرمایا کچھ نہیں ہے میرے پاس. حضرت عمر نے فرمایا تیرے خلاف شکایت ہے کہ تو بے ہوش ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, کیا وجہ ہے, کیا تکلیف ہے تمہیں؟ حضرت عمر رو کے کہنے لگے کہ حضور مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں, میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا, میں اللہ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ نبی کے صحابی حضرت خبیب کو جب مکہ کے مقام تنعیم پر پھانسی دی جا رہی تھی, میں اس مجمع میں موجود تھا. مجھے پتا تھا یہ مظلوم ہے, اس پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور جس طرح وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مجمع کو کہ آج اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں ہے جس کی آنکھ میں عادل کا حیا ہو, تو اس مجمع میں میں بھی تھا. آج جب مجھے یاد آتا ہے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. کل خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکوں گا کہ میں نے مظلوم کے لیے 2 لفظ بھی نہیں بولے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں؟ میں سرکار کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا؟ حضور میں اس لیے جب مجھے یاد آتا ہے میں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تمہیں اجازت ہے, اتنی چھٹیاں اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو. حضرت عمر چلے گئے. حضرت عمر نے ایک خاص بندے کو بلایا, فرمایا یہ 1000 دینار سونے کے ہیں, یہ اپنے پاس لو. حضرت عمر کے گھر جاؤ, 3 دن اس کے پاس مہمان رہو, اس کے گھر کا جائزہ لو. اس نے بڑی باتیں کی ہیں, مجھے میں حیران ہو گیا ہوں. اگر اس کے گھر کا ماحول واقعی ایسا ہے جس طرح اس نے بتایا تو یہ 1000 دینار اس کو دے کے واپس آ جانا. اگر گھر میں کوئی مال تم محسوس کرو تو پھر عمر کو آ کے بتاؤ, پھر میں دیکھوں گا کہ عمر کے ساتھ جھوٹ بول کے نتیجہ کیا ہوتا ہے. قوم کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کر کے بیت المال کے خزانے کو برباد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. وہ بندہ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا میں تیرا مہمان ہوں. اس نے کہا مہمان تو رحمت ہوتی ہے, سبحان اللہ, تشریف لائیں. اس کو گھر میں رکھا. ایک دن جب دوسرا دن ہوا, میزبان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ حضور اب تشریف لے جائیں, میں آپ کو تیسرے دن نہیں رکھ سکتا. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, مہمان کو بھگا رہے ہو؟ پہلے تو کہتے تھے مہمان رحمت ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرا رب گواہ ہے, میں نے اپنے حصے کی روٹی 2 دن سے تمہیں کھلا رہا ہوں, اتنا تو میرے پاس کھانا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کھلا سکوں. اور اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو سکتی. میں انسان ہوں, بندہ ہوں, بشر ہوں.
جب تک مجھ میں کیپیسٹی تھی میں نے صبر کیا، اب اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ اس مہمان نے 1000 دینار کی تھیلی نکالی اور فرمایا یہ خلیفۃ المسلمین عمر کی طرف سے آپ کے لیے ہے، 1000 دینار۔ گھر کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے نہیں نہیں نہیں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ حضرت عمر کو جا کر واپس کریں، جو ضرورت مندوں ان میں بانٹیں، میں نہیں لوں گا۔ بیوی کہنے لگی لے لو، ہمارے محلے میں حقدار بہت ہیں، ان کو دے دیں گے۔ فرمایا میں کس میں رکھوں، میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بیوی نے اپنے دامن سے کپڑے کی لیر پھاڑی، اپنے شوہر کو دی، اس نے یوں کر کے دی اس میں دے دیں۔ اور وہ حضرت عمر نے فرمایا میرا مہمان 1 منٹ ٹھہر، میں ابھی آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب محلے سے واپس آئے، خالی لیر ہاتھ میں اڑ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا دینار؟ کہنے لگے میرے محلے میں بہت غریب لوگ تھے، مستحق، میں نے سب میں بانٹ دیے۔ حضرت عمر نے جب حضرت عمر کی بارگاہ میں واپس آئے، حضرت عمر نے ٹھنڈی سانس لی، سر جھکا کے اتنی دیر سوچتے رہے، توجہ کرنا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا میری محفل میں بیٹھنے والوں اپنی اپنی تمنا بیان کرو۔ ایک نے تمنا بیان کی کہ حضور اللہ مجھے طاقت دے، میں تلوار لے کے نکلوں، پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کر دوں۔ کسی نے کہا اللہ مجھے طاقت دے، میں ساری زندگی روزے میں گزار دوں۔ کسی نے کہا نمازوں میں گزار دوں، کسی نے کہا فلاں نیکی میں گزار دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھ سے پوچھو، میری بھی ایک تمنا ہے۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا میری تمنا ہے خدا مجھے عامر جیسے نبی کے غلام دے، میں پوری دنیا پہ نظام مصطفیٰ کو غالب عامر جیسے گورنر دے، میں شرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا پہ نبی کے نظام کے جھنڈے گاڑ دوں۔ اور جب اسلام کے حکمران ایسے تھے تو نہ ایران آگے ٹھہرا، نہ روم آگے ٹھہرا۔ فارس کے خزانے بھی نبی کے غلاموں کے قدموں میں، روم کے خزانے بھی نبی کے غلاموں کے قدموں میں۔ اور اب سوچیں کہ فلسطین میں جوتے کھانے والے ہم، کشمیر میں جوتے کھانے والے ہم، 20 سال افغانستان میں جوتے کھانے والے ہم، پوری دنیا میں آج قتل عام ہو رہا ہے تو کس قوم کا؟ مسلمانوں کا۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ میں 2 شعروں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا، میں نے آپ کے تقریباً 8 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، 2 منٹ میں مزید 2 شعروں کے لیے لے رہا ہوں کہ مزہ جب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے مگتوں میں نام آ گیا۔ دعا کریں اللہ نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں انگریز کے جھوٹے نظام سے نجات بخشے، اللہ ہم سب کو نبی کے مقدس نظام کا سپاہی، شہدائی اور حامی بنائے، اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ وما علیہ